السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، مزے میں ہوں گے، ہمارے چینل سبسکرائب کر چکے ہوں گے تو جلدی سے، جس نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، کیونکہ آج ہم لائے ہیں عشق کا مقبرہ کے ایپیسوڈ نمبر 20۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب ناقابل یقین منظر اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر رہے تھے، جہاں نازلی نبراس کے بھاری وجود کو اپنے ناتواں وجود سے سہارا دیتی ہوئی باہر لا رہی تھی۔ یقیناً وہ کوئی شیرنی ہی تھی جس نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا تھا۔ اس نے اپنی محبت آج سب کے سامنے ثابت کر دی تھی۔ جلتی آگ میں موت کی پرواہ کیے بغیر وہ کود گئی تھی۔ آخر کس کے لیے؟ اس پاگل کے لیے؟ لوگوں کو نبراس کی قسمت پر رشک آیا۔ نازلی سرخ پاؤں سے، جن سے لہو بہہ رہا تھا، لڑکھڑاتے ہوئے نبراس کو سہارا دیتے ہوئے باہر لا رہی تھی۔ اس کا ایک ایک پیر زمین پر پڑتے اس سرخ عشق کی داستان چھوڑ رہا تھا جو اس نے اپنی جان داؤں پر لگا کر جیتا تھا۔ اس کی زندگی کی صورت میں وہ لڑکھڑا رہی تھی، درد سے چور بدن لیے، پھولی سانسیں، بکھرا حلیہ دوپٹہ وجود سے غائب تھا، جو نبراس کے گرد اس کو ڈھکے ہوئے تھا، جس کے باعث اس کی آستین کئی جگہوں سے جل چکی تھی۔ لب درد کی شدت برداشت کرتے سختی سے آپس میں پیوست تھے۔ سب سے پہلے ہوش تابش کو آیا تھا۔ وہ بھاگ کر اس کے قریب پہنچا تھا اور نبراس کو اس کے ہاتھوں سے لے کر لان میں لٹایا تھا، جبکہ نازلی نبراس کو مضبوط اور محفوظ ہاتھوں میں دیکھ اب کے گہرا اطمینان بھرا سانس لیتی، اپنی آخری قطرے تک کی ہمت اپنے وجود سے خارج ہوتے ہی تیورا کر گری تھی زمین پر۔ شیردل بلوچ کے دل میں بھانبڑ جل رہے تھے۔ آخر کیا وہ اس شخص کو اس حد تک پانا چاہتی تھی کہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس آگ کے دریا میں کود گئی تھی؟ کیا اتنی اہم تھی اس پاگل انسان کی ہستی؟ اور اس کا کیا؟ ہاں، اگر وہ اس آگ کے پار ہوتا تو کیا وہ تب بھی ایسے تڑپتی جیسے وہ اس کے لیے تڑپ رہا تھا؟ اسے آگ میں کودتے دیکھ وہ اور تابش دونوں لپکے تھے اس کے پیچھے، مگر دستار بلوچ کے حکم پر ان کے بندوں نے ان کو اپنی حراست میں لے لیا تھا۔ چھوڑیں مجھے ابو، جانے دیں، وہ مر جائے گی، وہ ضبط کھوتے چلایا۔ آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ جس کے لیے اتنے جتن کیے تھے، اتنے پاپڑ بیلے تھے، آخر وہ اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے راکھ کا ڈھیر بنتے کیسے دیکھ سکتا تھا؟ وہ بے قابو ہو رہا تھا ان کے ہاتھوں میں۔ اچھا ہے، مر جائے، تمہاری تو جان چھوٹ جائے گی، اور نہ ہی تمہارے سر پر یہ موت کا سایہ منڈلائے گا۔ اس آگ میں اس کی ہستی بھی جل جائے گی تو سب کچھ معمول پر آ جائے گا۔ وہ سفاکیت سے بولے تو وہ انہیں دیکھ کر رہ گیا کہ وہ سب جو کچھ بول رہے تھے اپنے ہی خاندان کی بیٹی کے بارے میں، کیسے اتنے آرام سے اسے مرنے کے لیے چھوڑ سکتے تھے؟ تابش بھی بتھیرا چلایا، مگر شمس صاحب نے کڑی نگاہوں سے اسے گھورتے بالکل بھی جانے کی اجازت نہ دی تھی، بلکہ اسے تب تک پکڑے رکھا تھا جب تک اپنی پھٹی آنکھوں سے نازلی کو نبراس کو لیے باہر آتے نہ دیکھ لیا تھا۔ باہر موجود ہر ایک فرد یقین سے کہہ سکتا تھا کہ اندر موجود کسی بھی شخص کا بچنا ناممکن تھا، مگر نازلی کرمانی نے یہ سب سچ کر دکھایا تھا۔ شیردل ہوش میں آتے نازلی کو گرتے دیکھ تیر کی تیزی سے ان ملازموں کو خون سے رسید کرتا اس کی طرف لپکا تھا، مگر اس سے پہلے کہ اس کے ہاتھ نازلی کے وجود کو چھوتے، وہ آنکھوں میں قہر لیے اسے وہیں روک گئی۔ جرأت بھی مت کرنا شیردل بلوچ، مجھے اپنے غلیظ ہاتھوں سے چھونے کی۔ جہنم میں جھونکتے ہاتھوں سے مسیحائی کروانا نازلی کرمانی کی سرشت میں شامل نہیں ہے۔ وہ اسے کاٹدار نظروں سے دیکھ زخمی سی پھنکاری تھی، جس پر شیردل بلوچ کا وجود ایک دم برف کی طرح ساکت ہو گیا تھا۔ تو کیا وہ جان گئی تھی کہ یہ آگ کسی اور نے نہیں بلکہ اس نے لگائی تھی؟ اس نے تو نبراس کے کمرے میں جاتے وہاں موم بتیاں گرا دی تھیں، جنہوں نے بہت جلد آگ پکڑ لی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا
کہ اس کے کمرے کے باہر بعد میں تیل گر جانے کی وجہ سے وہ آگ پوری حویلی میں پھیلتی اس پوری سفید حویلی کو ہی اپنے لپیٹ میں لے گی۔ وہ تو اس ناسور کو نازلی کے وجود سے دور کرنا چاہتا تھا، اسے اپنا بنانا چاہتا تھا۔ آج اس کے مردہ وجود کی جگہ آج صحرا اپنے ماتھے پر سجانا چاہتا تھا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ قسمت نے اس کی زندگی میں اتنی بڑی شکست فاش لکھی تھی۔ کہا تھا نا میرا ضبط مت آزماؤ، ایک بار کی غلطی سے تم سمجھے نہیں، تبھی دوبارہ مجھے اذیت دینا چاہی تم نے، مگر مت بھولو قرض تو میں اپنے سگے باپ کا بھی نہیں رکھتی، تو تمہیں تو مر کر بھی یہ گناہ بھولنے نہیں دوں گی۔ وہ اپنی وحشت زدہ آنکھیں اس کے غصے اور حسد سے جلتے وجود پر گاڑے بولی تھی، جسے تابش نے بمشکل کھڑا کیا تھا۔ نبراس کو بھی ہوش آ چکا تھا، وہ بھی بیوی بیوی کہتے نازلی کے وجود سے چپکا اس کا دوپٹہ تھام چکا تھا جسے تابش نے اس کے اوپر ڈالا تھا۔ اب ان حالات میں تو نکاح ہونے سے رہا۔ دستار بلوچ اسے دیکھ معنی خیز لہجے میں اعلان کرتے بولے، جس پر وہ انہیں طنزیہ مسکراہٹ لیے دیکھ بولی، نکاح آج ہوگا اور ابھی ہوگا۔ مولوی صاحب آپ نکاح شروع کیجئے۔ وہ مولوی صاحب سے سیدھا ہم کلام ہوتے بولی تو سب ششدر رہ گئے تھے۔ تابش نے باری باری نازلی اور نبراس کو لان میں بنے سٹیج پر بٹھایا۔ اور نکاح شروع ہوا تھا۔ رکیے مولوی صاحب، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ میرے بغیر نکاح کہاں ممکن ہے؟ سامنے سے اپنے سب سے بڑے حریف کو آتے دیکھ نازلی کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ یاور سلطان کو وہاں موجود دیکھ دستار بلوچ آگے جا کر اس کے گلے لگے، جو رشتے میں ان کی کزن کا بیٹا تھا۔ مجھے تعارف کروانے کی ضرورت تو نہیں، مجھے تو آپ اچھے سے جانتی ہوں گی ایڈوکیٹ صاحبہ، چلیں پھر بھی بتاتا چلوں میں ہوں آپ کا سب سے بڑا حریف یاور سلطان، آپ کے آدھی مجرم شیر دل بلوچ کا وکیل، جن کا کیس اب سے میں لڑوں گا۔ وہ ایک آنکھ ونک کرتے اس کے آگے سلام لینے کے لیے ہاتھ کر گیا، جس سے وہ نازلی کو جلا کر خاکستر کر چکا تھا۔ اس نے زہر کے گھونٹ بھرتے اپنے آگے پھیلے اس مردانہ ہاتھ کو دیکھا، جبکہ نظر بھٹک کر اس کے دوسرے فریکچرڈ ہاتھ پر جا ٹھہری تھی، مگر ہاتھ ملانا ضروری نہ سمجھا تھا۔ اب آپ آ ہی گئے ہیں تو نکاح کے چوارے ضرور کھا کے جائیے گا، وہ دانت کچکچاتے بولی تو وہ دلچسپی سے اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گیا۔ ارے یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ لکھیے مولوی صاحب، دلہن کے گواہان میں ذرا میرا نام، آخر کو رشتہ جڑنے والا ہے، ہمارا دشمنی کا ہی صحیح۔ مولوی صاحب نے چپ چاپ اس کے کہے پر عمل کیا تھا، جبکہ اس کی بات پر دستار بلوچ غرور سے کہکا لگا گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اب جیت ان کا مقدر بننے والی تھی، کیونکہ یاور سلطان کو ہرانا کسی عام شخص کے بس کی بات نہ تھی۔ 3 بار قبول ہے کہتی وہ اپنی زندگی کے تمام تر حقوق دوبارہ اس کے نام کر چکی تھی، مگر فرق صرف اتنا تھا کہ یہ سب زمانے کے سامنے ہوا تھا، ورنہ دل تو کب کا اس ستمگر کے پاس تھا جو آج سب کچھ بھلائے بیٹھا تھا۔
اس کے بعد نازلی کے کہنے پر اس نے بھی معصومانہ انداز میں 3 بار قبول ہے کہتے خوشی سے اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے، جس پر سبھی شاک رہ گئے تھے۔ کسی کو بھی اس کے اس قدم کی امید نہ تھی۔ وہ یہ سب کیسے جانتا تھا؟ کیا ہوا بیوی؟ برا لگا کیا؟ پلیز کٹی نہیں ہونا، مجھے تابش بھائی نے کہا تھا نکاح کے بعد ایسے فورہیڈ پر کس کرتے ہیں۔ اس نے نازلی کی ناراضگی سے خوفزدہ ہوتے جلدی سے کہا تھا، جس پر نازلی نے تابش کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا، جس پر وہ بال کھجاتے کھسک چکا تھا۔ نکاح کے دوران بھی نازلی کو لگا وہ کسی کے پرتپش نظروں کے حصار میں تھی، مگر وہ سمجھ نہ سکی کون دیکھ رہا تھا اسے۔ لان میں کافی دیر نظریں دوڑانے کے بعد ایک کونے میں اسے وہی مسیحا نظر آیا تھا، مگر دور سے دیکھ کر وہ اسے پہچان نہ پائی۔ جاننا مشکل تھا وہ مگر کون تھا، اس کا چہرہ پہچان نہ پائی۔ جانا پہچانا تھا وہ، مگر کون تھا؟ اس کا چہرہ ڈھکا ہونے کی وجہ سے وہ اتنی دوری پر وہ اسے پہچان نہ پا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اٹھ کر اس کے قریب جانے لگی، وہ منظر عام سے غائب ہو چکا تھا، جب اچانک اس کے کان کے پاس کوئی کھنکارا تو وہ ہوش میں آئی تھی۔ اب تو ملنا ملانا ہوتا رہے گا میڈم اینیمی، چلتا ہوں، دعاؤں میں نہیں تو غیبتوں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اور یاور سلطان اسے ایک بار پھر زرچ کرتے دستار بلوچ سے ملتا وہاں سے جا چکا تھا۔ پیچھے نازلی پریشانی سے سوچنے لگی کہ دستار بلوچ نے اچانک اس نامور وکیل کو ہائر کیسے کر لیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی اس حنا پرست شخص کو جب تک کوئی فائدہ نہ ہوتا یا کسی کیس میں ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، مطلب اس کیس سے تو کچھ تو فائدہ اس سے بھی حاصل ہو رہا تھا۔ وہ سوچ کر رہ گئی۔ مہمانوں کو فارغ کرتے دستار بلوچ کی بیوی ان کے قریب آتی بولی، حویلی تو بری طرح جل چکی ہے، اپنا انتظام کہاں کرنا ہے؟ وہ پریشانی سے انہیں دیکھ بولی تو وہ گہرا ہنکارا بھرتے ہوئے بولے، سامنے والی حویلی میں انتظامات پہلے ہی کروا چکا ہوں۔ جب تک یہ حویلی دوبارہ ٹھیک نہیں ہو جاتی ہم لوگ وہیں رہیں گے۔ وہ سامنے والی حویلی بھی ان کے دادا کے بھائی کی ہی تھی، جس پر انہوں نے قبضہ کر رکھا تھا، اور آج وہ ان کے کام آ گئی تھی۔ جیسے ہی وہ لوگ حویلی کے اندر داخل ہوئے تھے، دستار بلوچ پلٹ کر نازلی کرمانی کو کاٹدار نظروں سے دیکھتے ہوئے دھاڑے تھے، اب تمہاری منشا کے مطابق تمہاری شادی ہو ہی گئی ہے، تو یہ یاد رکھنا لڑکی، کل تم بیان ہمارے حق میں دو گی۔ اگر تم نے اپنے لفظوں میں ذرا بھی ہیر پھیر کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اسے انگلی دکھا کر وارن کرتے بولے، جس پر وہ تابش کا سہارا لے کر صوفے پر بیٹھتی ہوئی تمسخرانہ انداز میں اسے دیکھنے لگی تھی۔ میں بھلا کیوں کر آپ کی بات ماننے لگی، جب آپ نے تو میری حویلی میں آنے کی کوئی تقریب بھی نہیں رکھی، نہ ہی کوئی رسم ہوئی ہے یہاں، تو پھر جب آدھی ادھوری شادی ہے تو پھر پورا بیان کیوں کر دوں گی میں؟ ان کو دیکھتے وہ طنزیہ لہجے میں بولی، جس پر وہ مٹھیاں بھینچ کر اسے بہت کچھ غلط کہنے کی خواہش دل میں ہی دباتے اپنی بیوی کو قہر بھری نگاہوں سے دیکھتے دھاڑے تھے۔ جلدی سے رسمیں شروع کرواؤ، ایک بھی رسم چھوٹنی نہیں چاہیے۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں سے جا چکے تھے، جبکہ پیچھے وہ پریشان تھی، ملازموں کو ہدایت دینے لگی تھی، کیونکہ تیار کردہ ساری چیزیں تو جل چکی تھی نا، اب ساری تیاری نئے سرے سے کرنی تھی۔ جلد ہی ایک بڑے سے باؤل میں دودھ اور گلاب کی پتیاں ڈالے نازلی اور نبراس سامنے رکھا گیا تھا، جسے نبراس حیرت اور دلچسپی سے دیکھ رہا تھا، جس کے بدلے میں نازلی نے اسے بتایا کہ اب وہ ایک گیم کھیلنے لگے ہیں، جس میں ایک رنگ ڈالی جائے گی اور ان دونوں میں سے جو یہ رنگ پہلے ڈھونڈ نکالے گا وہ جیت جائے گا، جس پر نبراس خوشی سے تالیاں بجانے لگا تھا اور گیم شروع ہوئی تھی۔
دونوں نے ہی اپنے ہاتھ اندر ڈالے تھے، اپنے ہاتھ گھمانے شروع کیے تھے۔ جلد ہی نازلی کے ہاتھ میں انگوٹھی آ چکی تھی، مگر وہ اپنے شوہر کو دکھی نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے اس چہرے کی خوشی ہی تو اس کی زندگی کا کل اثاثہ تھی۔ اس لیے اس نے اپنے ہاتھ میں موجود رنگ نبراس کے ہاتھ کے پاس کی، جسے وہ جھٹ پکڑتا، جھٹکے سے نکالتا، خوشی سے چلانے لگا تھا، بیوی مجید کیا، بیوی مجید کیا، جس پر سب نے خوشی سے تالی بجائی تھی، جن میں عروج پر نور اور تابشی تھے۔ جلد ہی نبراس اور نازلی اپنے کمرے میں آ گئے تھے۔ نازلی کے چھکے تو تب چھوٹے جب نبراس نے کمرے کے وسط میں کھڑے ہوتے ہوئے اسے پکارتے کہا، بیوی میری شیروانی اتارو۔ اس کی بات پر نازلی نے تھوک نکلا تھا۔ کیا؟ آواز شرم سے لڑکھڑائی تھی، جس پر اس نے آگے آتے اس کے لرزتے ہاتھ اپنی شیروانی پر رکھے تھے، جس میں سے نیم برہنہ سینہ جھانک رہا تھا۔ نازلی کی جان پر بنی تھی۔ بہت شکریہ میرے پیارے ریڈرز، کمنٹس کا ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے۔ تو جی سب کے اندازے غلط نکلے، نہ ہی وہ مسیحا یاور ہے نہ شیر دل۔ اب پھر سے سوچیں یہ کوئی اپنا ہے یا نیو انٹری۔ اور آج بھی آپ لوگوں نے کمنٹس کا ٹارگٹ لازمی پورا کرنا ہے اور ہمیں سپورٹ کرنا ہے۔ جتنا آپ ہم لوگوں کو سپورٹ کریں گے اتنے ہم آپ کے لیے مزے مزے کے ناول لے کر آتے رہیں گے۔ صحرا کے جگنو بھی آپ لوگوں کی ریکویسٹ پر دوبارہ میں نے سٹارٹ کیا ہے، اس پر اتنے آپ لوگ اچھا رسپانس نہیں کر رہے تھے، اس لیے میں نے کلوز کر دیا تھا، لیکن کچھ ریڈرز کے کہنے پہ وہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے۔ رہی بات کاستی دوپٹے والی ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ محرم کے بعد دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔